السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ تو چلیے اللہ کے ببرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اصول مخارج کے بارے میں۔ اصول مخارج جو کہ 5 ہیں: خلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشیوم۔ اور ان میں سے جو مخارج خلق، لسان، شفتین میں ہو ان کو مخارج محققہ کہتے ہیں۔ تو ہم مخارج محققہ کے ہی بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے خلق کے بارے میں پڑھا، آج ہم انشاءاللہ تعالی لسانی مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ لسانی مخارج، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ اس میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف لسانی کہتے ہیں۔ جب ہم لسانی مخارج کے بارے میں پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہمیں لسان یعنی زبان کے حصوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا حرف کون سے حصے سے، زبان کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہمیں حصوں کے نام آتے ہوں گے تو تب ہم حرف کو آسانی سے ادا کریں گے۔ تو آج ہم اس کلاس میں زبان کے حصوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ زبان کا یہ جو حصہ، یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زبان ہے، ہمارے منہ کے اندر یہ جو ہوتی ہے یہ ہماری زبان ہے، اس کو زبان کہتے ہیں۔ زبان کا یہ والا حصہ جو کہ حلق کی جانب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقصی لسان۔ اقصی لسان، اس کو زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے جو درمیان والا حصہ ہے، زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، اس کو کہتے ہیں وسطی لسان۔ اس سے آگے یہاں پہ زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان۔ اس کو زبان کی نوک بھی کہتے ہیں، طرف اللسان بھی کہتے ہیں، اور اس کو راس اللسان بھی کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سائڈ پہ۔ یہ جو سائڈ والا کنارہ ہوتا ہے زبان کا، یہ جو سائڈ والا کنارہ ہوتا ہے دونوں سائڈ سے، اقصی لسان سے لے کر وسطی لسان تک کا یہ جو سائڈ والا کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حافہ۔ اقصی حافہ۔ اور وسطی لسان سے لے کر طرف لسان تک کا یہ جو کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں ادنیٰ حافہ۔ ادنیٰ حافہ کہتے ہیں۔ اور اقصی لسان سے لے کر طرف لسان تک یہ جو پورا کنارہ ہے، یہ جو پورا کنارہ ہے اس کو حافۂ لسان کہتے ہیں۔ اس کو حافہ لسان بھی کہتے ہیں اور اس کو زبان کا بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں سے آگے یہ جو پورا یہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کو یہ طرف لسان میں ہی آ جاتا ہے۔ زبان کی نوک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، زبان کا کنارہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں طرف اللسان۔ یہ جو زبان کی نوک کے ساتھ یہ جو کنارہ ہوتا ہے اس کو طرف لسان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا حصہ طرف لسان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ یہ جو زبان کا یہ والا حصہ جو حلق کی جانب ہوتا ہے اس کو اقصی لسان بھی کہتے ہیں اور زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ زبان کا درمیان والا حصہ اس کو وسطی لسان کہتے ہیں۔ زبان کا یہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے یعنی زبان کی نوک، اس کو کہتے ہیں طرف لسان، ٹپ آف دا ٹنگ۔ اور یہ جو سائڈ کا کنارہ اقصی لسان سے لے کر طرف لسان تک کا یہ جو کنارہ اقصی لسان سے لے کر طرف لسان تک یہ جو زبان کا کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حافۂ لسان۔
یہاں سے یہاں تک جو کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں حافہ لسان. اس کو زبان کا بغلی کنارہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں پھر دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے اقصی حافہ اور دوسرا ہوتا ہے ادنیٰ حافہ. اقصی حافہ جو کہ اقصی لسان اور وسط لسان کے درمیان جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اقصی حافہ، اور وسط لسان اور طرف لسان کے درمیان جو کنارہ ہوتا ہے اس کو ادنیٰ حافہ کہتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.